کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند کے ساؤتھ پول پر ایسے گہرے اور بڑے کریٹرز موجود ہیں جن کے اندر سورج کی روشنی اربوں سالوں سے داخل نہیں ہو سکی؟ یہی وہ پراسرار مقامات ہیں جہاں برف کے عظیم اور قدیم ذخائر موجود ہونے کا امکان ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ اور چائنا چاند کی دوڑ میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا پیراڈاکس یہ ہے کہ انسان کی عظیم ترین ٹیکنالوجیکل اچیومنٹس اکثر جنگوں کے سائے میں جنم لیتی رہی ہیں۔ جن ایجادات نے ہمیں آسمانوں تک پہنچایا، ان کی بنیاد اکثر بارود، خوف اور عسکری برتری کی خواہش پر رکھی گئی۔ جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر لٹل بوائے اور فیٹ مین جیسے اٹامک بمز کی مچائی ہوئی تباہی کے ساتھ ہوا، تو الائز کی حیثیت سے لڑنے والے کیپٹلسٹ امریکہ اور سوشلسٹ رشیا 46 سال تک ایک دوسرے کے مد مقابل رہے، جسے ہم کولڈ وار ایرا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ایرا میں دنیا بظاہر پرامن تو تھی، مگر دو دھڑوں میں تقسیم ہو کر مسلسل خوف کے سائے میں جیتی رہی، اور اس رائیولری کے خد و خال خلا میں بھی نظر آئے۔ اسی سپیس ریس 1.0 میں امریکہ نے اپولو 11 کے ذریعے چاند پر قدم رکھا اور چاند کی سطح پر اپنا جھنڈا گاڑ کر دنیا کو یہ بتایا کہ ٹیکنالوجی صرف ترقی نہیں بلکہ اقتدار اور طاقت کی زبان بھی ہے۔ تقریباً ایک صدی تک سائنسی برتری امریکہ کے ماتھے کا جھومر رہی اور آج بھی ہے، اور اسی طاقت نے اسے یہ اخلاقی بیانیہ دیا کہ انسان کو زمین کی قید سے نکال کر ایک انٹرپلینیٹری سیولائزیشن میں تبدیل کیا جائے، تاکہ کائنات میں ہونے والے لائف جیسے ریئر ایونٹ کو قدرے محفوظ بنایا جا سکے۔ آج آرٹیمس پروگرام اسی خواب کا پرچم تھامے چاند کو مستقبل کے مارس مشنز کے لیے ایک بیس میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، جس کا ایک عملی مظاہرہ دنیا نے 10 اپریل 2026 کو پیسیفک اوشن میں اورائن کیپسول کے سپلیش ڈاؤن کے ساتھ دیکھا۔ مگر دوسری طرف چائنا بھی خاموشی سے اپنے لونر پروگرامز کو حقیقت کا روپ دے رہا ہے۔ وہ بھی اسی ساؤتھ پول کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں واٹر آئس اور نایاب وسائل مستقبل کی لونر کالونیز کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی ہی انسانیت کو دوسری دنیاؤں تک لے جانے کی مخلصانہ کوشش ہے، یا پھر یہ ایک خلائی سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جہاں زمین کی طرح چاند کے وسائل پر بھی طاقتور ممالک اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں؟ چائنا اور امریکہ کے درمیان سپیس ریس 2.0 کا مقصد چاند پر جھنڈا گاڑنا نہیں بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ انسانیت کے اگلے گھر پر پہلا حق کس کا ہوگا۔ آئیے آپ کو آرٹیمس پروجیکٹ کے رائیول اور کنٹمپوریری پروگرام چانگ ای کی کہانی سناتے ہیں۔ چائنیز لونر ایکسپلوریشن پروگرام، جسے عام طور پر چانگ ای مشن کہا جاتا ہے، دراصل ایک انتہائی منظم مرحلہ وار انجینئرنگ روڈ میپ ہے جسے چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن لیڈ کر رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن اور چائنا اکیڈمی آف اسپیس ٹیکنالوجی اور دیگر ریاستی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ ماڈل ہے جو امریکن سسٹم میں ناسا اور اس کی پرائیویٹ کمپنیز کے تعاون جیسا ہے۔ اس پروگرام کا آغاز 2007 میں چانگ ای 1 سے ہوا، جو ایک آربیٹل ریکانیسنس مشن تھا جہاں ہائی ریزولوشن اسٹیریو کیمرا اور لیزر آلٹیمیٹر کے ذریعے چاند کی 3D میپنگ کی گئی۔ اس کے بعد چانگ ای 2 نے بہتر ریزولوشن، پریسائز نیویگیشن اور ڈیپ اسپیس ٹریکنگ کی صلاحیت کو بڑھایا، اور بعد میں ایک ایسٹرائڈ فلائی بائی مشن بھی کمپلیٹ کیا۔ اور پھر 2013 میں چانگ ای 3 نے چین کو پہلی بار سافٹ لینڈنگ اور روور آپریشن کی صلاحیت دی، جس میں ویریبل تھرسٹ ڈسینٹ انجن، آٹونمس لینڈنگ الگوریدمز اور ہیزرڈ اوائڈنس کیمرہ استعمال ہوئے۔ اس کے بعد 2019 میں چانگ ای 4 ایک بڑا بریک تھرو ثابت ہوا۔ یہ چاند کی فار سائڈ پر پہلی کامیاب لینڈنگ تھی۔
پھر 2020 میں چانگ E5 نے آٹومیٹڈ سیمپل ریٹرن مشن مکمل کیا، جس میں ڈرلنگ اور سکوپ سسٹمز کے ذریعے تقریباً 1.7 کلو گرامز نمونے جمع کیے گئے، اور اسینڈر نے لونر آربٹ میں جا کر آٹونومس ڈاکنگ پرفارم کی۔ اور 2024 کا چانگ E6 اس پورے پروگرام کی سب سے ایڈوانس مثال ہے، جو فار سائڈ سے سیمپلز واپس لانے والا دنیا کا پہلا مشن ہے۔ اور اسی تسلسل کو سمجھنے کے لیے اس ایپیسوڈ میں ہم خاص طور پر چانگ E6 مشن کو سائنسی اور انجینئرنگ نقطہ نظر سے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ سارا مشن 53 دنوں کے اندر مکمل ہوا، جس میں 4 ماڈیولز آربیٹر، لینڈر، اسینڈر اور ری اینٹری کیپسول نے مل کر کام کیا۔ آربیٹر کمیونیکیشن اور نیویگیشن کو سنبھالتا رہا، لینڈر نے خود کار سسٹمز کو استعمال کرتے ہوئے محفوظ لینڈنگ کروائی، اسینڈر لونر سیمپلز کو لے کر مدار میں واپس آیا، جبکہ ری اینٹری کیپسول نے ہائپرسونک سپیڈ پر ہیٹ شیلڈ اور پیراشوٹ سسٹمز کے ذریعے زمین پر محفوظ واپسی کو ممکن بنایا۔ 3 مئی 2024 کی صبح تقریباً 7 بجے چین کے ہیوی لفٹ لانچ وہیکل لانگ مارچ 5 نے وینچانگ اسپیس لانچ سائٹ سے ایک انتہائی پیچیدہ اور انجینئرنگ کے لحاظ سے غیر معمولی مشن چانگ E6 کو خلا میں بھیجا۔ لانگ مارچ 5 تقریباً 57 میٹر لمبا اور 867 ٹن وزنی ہے، جبکہ اس کا کور ڈائیمیٹر تقریباً 5 میٹر ہے۔ اس کی ساخت میں ایلومینیم، لیتھیم ایلوائز اور ٹائٹینیم استعمال ہوئے، جو کہ کم وزن کے ساتھ زیادہ مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا مشن تھا جو چاند کی فار سائڈ سے سیمپلز واپس لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس لانچ میں ملٹی سٹیج پروپلشن آرکیٹیکچر استعمال ہوا، جس میں کور سٹیج پر کرائیوجینک انجنز YF-77 مرحلہ وار کام کرتے رہے، جبکہ 4 سٹریپ آن بوسٹرز ہائپرگولک پروپیلنٹس کے ساتھ ابتدائی لفٹ فراہم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مجموعی طور پر تقریباً 10 ملین نیوٹن تھرسٹ پیدا ہوئی، جس نے راکٹ کو زمین کی گریویٹیشنل بائنڈنگ سے باہر نکالنے کے لیے درکار توانائی فراہم کی۔ لانچ سیکوینس میں گریوٹی ٹرن منوور، ڈائنامک پریشر مینجمنٹ اور انرشل میئرمنٹ یونٹس کے ذریعے گائیڈنس، نیویگیشن اینڈ کنٹرول سسٹمز مسلسل ٹریجیکٹری کو مانیٹر اور ایڈجسٹ کرتے رہے تاکہ درست ٹرانس لونر انجیکشن حاصل کی جا سکے، اور صرف 37 منٹس کے اندر تقریباً 88,200 کلو گرام وزنی اسپیس شپ کامیابی سے زمین کے آربٹ سے نکل کر ٹرانس لونر ٹریجیکٹری پر داخل ہوا، جس نے تقریباً 3,80,000 کلومیٹر دور چاند کی طرف سفر شروع کیا۔ اس پورے عمل میں اسکیپ ویلوسٹی، پریسائز تھرسٹ ویریشن، پروپیلنٹ مینجمنٹ اور آٹونمس فلائٹ کمپیوٹرز کے ذریعے ریئل ٹائم ٹریجیکٹری کریکشن شامل کی گئی، جس سے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ راکٹ نہ صرف مطلوبہ رفتار بلکہ درست زاویے کے ساتھ چاند کی طرف سفر شروع کرے۔ ناظرین، 8 مئی 2024 کو چانگ E6 نے اپنے سفر کا ایک نہایت اہم مرحلہ مکمل کیا، جسے لونر آربٹ انسرشن کہتے ہیں۔ اس میں اسپیس شپ کو جو بہت تیز رفتاری سے چاند کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اسے ایک مخصوص وقت پر تقریباً 3,000 نیوٹن تھرسٹ والے انجن کے ذریعے الٹی سمت میں دھکا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی رفتار کم ہو جائے۔ جب رفتار کم ہوتی ہے تو چاند کی کشش ثقل اسے اپنی طرف کھینچ کر مدار میں ٹریپ کر لیتی ہے۔ اس پورے عمل کے دوران اسپیس شپ کے اندر موجود کمپیوٹرز اور سینسرز مسلسل اس کی سپیڈ اور پوزیشن کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں تاکہ سب کچھ بالکل درست زاویے اور وقت پر ہو، کیونکہ اگر رفتار تھوڑی سی بھی زیادہ رہ جائے تو اسپیس شپ چاند کے آربٹ سے باہر نکل جائے گا، اور اگر زیادہ کم ہو جائے تو وہ چاند کی سطح پر بھی گر سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی چانگ E6 مشن ہے جس کے ذریعے پاکستان نے اپنا پہلا کمیونیکیشن سیٹلائٹ iCube Q، جس کا وزن تقریباً 7 کلو گرام ہے،
کامیابی سے چاند کے مدار میں ڈپلوائے کیا۔ IQQ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے طلباء اور انجینئرز پر مشتمل ایک تعلیمی اور تحقیقی پروگرام کے تحت تیار کیا گیا تھا، جس کا مقصد اسٹوڈنٹس کو حقیقی خلائی مشنز کا عملی تجربہ دینا تھا۔ اس کے ذریعے لونر انوائرمنٹ میں امیجنگ، کمیونیکیشن اور ڈیٹا ہینڈلنگ سسٹمز کو ٹیسٹ کیا گیا اور پاکستان کی اسپیس ٹیکنالوجی کیپیبلٹیز کو آگے بڑھایا گیا۔ اس کیوب سیٹ میں آن بورڈ کمپیوٹر، منیچر کیمراز اور کمیونیکیشن پے لوڈ شامل ہیں، جو چاند کے مدار سے تصاویر اور ڈیٹا زمین کی طرف منتقل کر رہے ہیں، اور یہ مشن آج بھی آپریشنل ہے۔ اس مشن کے ذریعے پاکستان نے پہلی مرتبہ لونر آربٹ میں اپنی موجودگی کو انشور کیا، جس سے مستقبل کے سیٹلائٹ ڈیزائن، ڈیپ اسپیس مشنز اور انڈیجنس اسپیس انجینئرنگ کے لیے قیمتی ڈیٹا اور مہارت حاصل ہو رہی ہے۔ ناظرین، 1 جون 2024 کو چانگ E6 کا لینڈر اپنے سب سے نازک اور حساس مرحلے یعنی فار سائڈ لینڈنگ میں داخل ہوا، جہاں تقریباً 15 کلومیٹر کی بلندی سے شروع ہونے والا 14 منٹس کا کنٹرول ڈسینٹ پروفائل دراصل مکمل طور پر آٹونمس انجینئرنگ سسٹمز کے ذریعے انجام دیا گیا۔ اس مرحلے میں لینڈر نے پہلے ڈی آربٹ برن کے ذریعے اپنی ہاریزونٹل سپیڈ کم کی، پھر ویریبل تھرسٹ انجن نے تھرسٹ ماڈولیشن کے ذریعے ورٹیکل ڈسینٹ کو کنٹرول کیا۔ اسی دوران لیڈار، آپٹیکل کیمرا سسٹمز اور ٹرین ریلیٹیو نیویگیشن الگوریدمز نے چاند کی سطح کا ریئل ٹائم انالیسس کیا تاکہ خطرناک پتھریلے علاقوں سے بچا جا سکے۔ جیسے ہی لینڈر سطح کے قریب آیا، ہیزرڈ ڈیٹیکشن سسٹم نے محفوظ لینڈنگ زون کو منتخب کیا اور شاک ابزاربنگ لینڈنگ لیگز نے امپیکٹ انرجی کو ایبزارب کر کے سافٹ ٹچ ڈاؤن کو ممکن بنایا۔ لونر سرفس پر لینڈنگ کے بعد تقریباً 2 کلو گرام کے لونر سیمپلز اکٹھے کیے گئے، جس میں لونر سائل اور بیسالٹک راکس شامل تھیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چاند کی فار سائڈ سے براہ راست زمین سے رابطہ ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے QChao-2 سیٹلائٹ استعمال کیا گیا، جو زمین اور چاند کے لیگرینج پوائنٹ کے قریب موجود تھا اور بیک وقت زمین اور چاند کی فار سائڈ دونوں سے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ ایک ریلے سسٹم کے طور پر کام کر رہا تھا، جہاں لینڈر کا ڈیٹا پہلے سیٹلائٹ تک جاتا اور پھر وہاں سے ہائی گین اینٹینا اور ایکس بینڈ لنکس کے ذریعے زمین تک منتقل کیا جاتا ہے۔ چاند اپنے ایکسس کے گرد ایک گردش اور زمین کے گرد ایک مکمل آربٹ ایک ہی وقت میں مکمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ چاند کا ایک ہی رخ نظر آتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ زمین سے چھپا رہتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو ٹائیڈل لاکنگ کہا جاتا ہے۔ زمین کی گریوٹی چاند کے مختلف حصوں پر مختلف ٹائیڈل ایفیکٹس ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے چاند کے اندر ہلکی سی فرکشن پیدا ہوتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گھومنے کی رفتار کو کم کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کی روٹیشن اور آربٹ برابر ہو گئی۔ یوں چاند ایک ہی رخ زمین کی طرف لاک ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ فار سائڈ پر ڈائریکٹ کمیونیکیشن ممکن نہیں ہوتی۔ 3 جون 2024 کو چانگ E6 کے اسینڈر ماڈیول نے چاند کی سطح سے لفٹ آف کیا۔ یہ دراصل ایک کمپیکٹ مگر انتہائی پریسائز لونر اسینٹ وہیکل تھا، جہاں کم گریوٹی کے باعث نسبتاً کم تھرسٹ کے ساتھ ہی لانچ ممکن تھا، لیکن اصل چیلنج تھرسٹ کی مقدار نہیں بلکہ اس کی ایکوریسی تھی، کیونکہ اسینٹ ٹریجیکٹری کو اس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل درست وقت اور مقام پر آربیٹر کے مدار کو انٹرسپٹ کرے۔ اس مرحلے میں آن بورڈ گائیڈنس، نیویگیشن اینڈ کنٹرول سسٹمز، انرشل میجرمنٹ یونٹس اور پری پروگرامڈ ٹریجیکٹری الگوریدمز مسلسل رفتار، زاویہ اور پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتے رہے، جس کے بعد 6 جون 2024 کو ڈیپ سپیس میں آٹونمس ڈاکنگ کامیابی سے مکمل ہوئی۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ انجینئرنگ پروسیس ہے، جہاں 2 آبجیکٹس جو بہت زیادہ رفتار کے اوپر حرکت کر رہے ہوتے ہیں ملی میٹر لیول پریسیجن کے ساتھ آپس میں جڑتے ہیں۔ اس کے بعد سیمپل لوڈڈ کیپسول کو زمین کی طرف واپس بھیجا گیا، اور 25 جون کو یہ کیپسول تقریباً 11 کلومیٹر فی سیکنڈ کی ہائپرسونک سپیڈ سے زمین کے ماحول میں داخل ہوا، جہاں ہیٹ شیلڈ نے شدید درجہ حرارت کو برداشت کرتے ہوئے تھرمل پروٹیکشن فراہم کی۔
اس کے بعد ایروڈائنامک ڈریگ اور ملٹی سٹیج پیراشوٹ ڈپلائمنٹ سسٹم کے ذریعے رفتار کو کم کیا گیا اور بالآخر انر منگولیا میں سافٹ لینڈنگ ممکن ہوئی۔ یوں لونر سرفس سے لے کر زمین تک کا یہ مکمل سفر پروپلجن انجینئرنگ، آٹونمس ڈاکنگ، آربیٹل مکینکس اور ایٹماسفیرک ری انٹری ڈائنامکس کا ایک مربوط اور اعلیٰ درجے کا مظاہرہ ثابت ہوا۔ چائنا کا لونر روڈ میپ اب صرف ایکسپلوریشن تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک مکمل مستقبل کی منصوبہ بندی میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں اگلا مرحلہ 2026 میں چانگ ای 7 ہے، جس کا ہدف چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈنگ، واٹر آئس کی تلاش اور ہائی ریزولوشن ٹیرین میپنگ ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں مستقل سائے میں موجود برف مستقبل کی انسانی موجودگی کے لیے انتہائی اہم مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد چانگ ای 8 میں انجینئرنگ کا اگلا لیول متعارف کروایا جائے گا، جہاں 3D پرنٹنگ کے ذریعے لونر سٹرکچرز بنائے جائیں گے اور ان سیٹو ریسورس یوٹیلائزیشن یعنی مقامی وسائل کو استعمال کر کے تعمیرات اور توانائی پیدا کرنے جیسے تجربات کیے جائیں گے۔ اسی تسلسل میں چین 2030 تک انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا ہدف رکھتا ہے، جس کے لیے لانگ مارچ 10 تیار کیا جا رہا ہے۔ اس مشن میں 4 ایسٹروناٹس آربٹ تک جائیں گے، جن میں سے 2 چاند کی سطح پر اتریں گے، اور ان تمام سٹیپس کا حتمی مقصد انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن کا قیام ہے، جسے 2045 تک ایک مکمل روبوٹک اور انسانی بیس میں تبدیل کیا جائے گا، جہاں انرجی سسٹمز، کمیونیکیشن نیٹ ورکس اور ریسورس ایکسٹریکشن جیسی سہولیات موجود ہوں گی۔ ناظرین، یہ منصوبہ ایک مکمل اسٹریٹجک میگا انویسٹمنٹ فریم ورک ہے جس میں خلا کی تحقیق کو براہ راست معاشی، صنعتی اور ٹیکنالوجیکل برتری کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اندازوں کے مطابق اس پورے ویژن کا سکیل تقریباً $66 ٹریلین تک پھیلا ہوا ہے، جو صرف ایک مشن نہیں بلکہ دہائیوں پر محیط انفراسٹرکچر، لانچ سسٹمز، لونر بیس ڈیولپمنٹ اور اسپیس انڈسٹری ایکو سسٹم کی تشکیل کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی سالانہ سرمایہ کاری دیکھیں تو 2023 میں تقریباً $14 بلین خرچ کیے گئے، جو 2024 میں بڑھ کر $19 بلین تک پہنچ گئے، یعنی صرف ایک سال میں نمایاں اضافہ ہوا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پروگرام تیزی سے سکیل ہو رہا ہے، جبکہ 2030 میں یہ بجٹ $50 بلین کو بھی کراس کر سکتا ہے۔ اس سارے پروجیکٹ میں ہیوی لفٹ راکٹس، کرو لونر مشنز، آٹونمس روبوٹکس، ان سیٹو ریسورس یوٹیلائزیشن اور لونر انفراسٹرکچر جیسے کہ پاور گریڈز اور ہیبیٹیٹس شامل ہیں۔ سادہ الفاظ میں یہ سرمایہ کاری صرف چاند تک پہنچنے کے لیے نہیں کی جا رہی بلکہ ایک مکمل اسپیس اکانومی کی تشکیل کی جا رہی ہے، جو اس منصوبے کو ایک سائنسی مشن سے بڑھا کر ایک عالمی طاقت کے طویل المدتی ویژن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چائنا کے چاند سے جڑے ہوئے اکنامک ٹارگٹس کی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق چاند کی مٹی میں ہیلیم 3 کی مقدار لاکھوں ٹنز تک ہو سکتی ہے، اور صرف 1 ٹن ہیلیم 3 سے تھیوریٹیکلی اتنی توانائی پیدا کی جا سکتی ہے جتنی تقریباً 10 ملین ٹن کوئلہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے چائنا فیوژن انرجی کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈائریکشن میں بہت زیادہ تحقیق کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ چاند کی سطح پر موجود آکسیجن بیرنگ کمپاؤنڈ سے آکسیجن نکالنے کی ایفیشنسی 40 سے 45% تک ہو سکتی ہے، جسے نہ صرف راکٹ فیول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ یہی آکسیجن انسان سانس لینے کے لیے استعمال کریں گے، اور یہی ان سیٹو ریسورس یوٹیلائزیشن کانسیپٹ ہے جس سے زمین سے لے جانے والے پے لوڈ میں 60 سے 70% تک کمی آ سکتی ہے۔ مزید یہ کہ چاند کی کم گریوٹی لانچ کاسٹ کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے، جس سے ڈیپ سپیس مشنز زیادہ اکنامیکل ہو سکتے ہیں۔ چائنا کا ہدف 2030 کے بعد ایک ایسا لونر انفراسٹرکچر بنانا ہے جہاں ریسورس ایکسٹریکشن، انرجی جنریشن اور روبوٹک کنسٹرکشن سسٹمز مل کر ایک ابتدائی سپیس اکانومی قائم کریں، یعنی چاند صرف ایک منزل نہیں بلکہ مستقبل کی انرجی اور انڈسٹری کا اگلا بڑا مرکز بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے
کہ کیا یہ ٹیکنالوجی آنے والی چند دہائیوں میں حقیقت کا روپ دھار سکے گی اور کیا مستقبل کی معیشت کا مرکز واقعی ہی زمین سے نکل کر خلا میں منتقل ہو جائے گا۔ ناظرین، جہاں ناسا کا آرٹیمس پروگرام اپنی جگہ ایک تاریخی اور پیچیدہ مشن ہے، وہیں چائنیز لونر ایکسپلوریشن پروگرام ایک مختلف حکمت عملی کے ساتھ نہایت نظم اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ چائنا نے اپنے لونر پروگرام کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ انجینئرنگ ماڈل پر کھڑا کیا ہے، جہاں ہر مشن پچھلے کی بنیاد پر سموتھلی ایوالو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھتا ہوا بجٹ، سینٹرلائزڈ پلاننگ اور ریاستی سطح پر مکمل فوکس اس پروگرام کو تیزی سے آگے لے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا نے نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ ایگزیکیوشن میں بھی ایک سٹیڈی مومنٹم برقرار رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف ناسا کا ماڈل زیادہ کولیبوریٹو اور ملٹی پارٹنر بیسڈ ہے، جس میں پرائیویٹ کمپنیز، انٹرنیشنل پارٹنرز اور مختلف فیزز شامل ہیں، جو اسے زیادہ کمپلیکس اور بعض اوقات سست روی کا بھی شکار کر دیتا ہے۔ یوں موجودہ صورتحال ایک نئی سپیس رائیولری کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں چائنا ایک فوکسڈ، تیز رفتار اور ہائی انویسٹمنٹ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف ہے اور خلا کی اس نئی دور میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے پوری شدت سے کام کر رہا ہے۔ ناظرین، چائنا کا چانگ ای مشن ایک اعلان ہے کہ وہ دور جب ایک ہی طاقت غالب تھی اب بتدریج بدل رہا ہے اور مقابلہ توازن کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چائنا نے نہ صرف چاند تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، بلکہ وہ وہاں مستقبل کی بنیاد رکھنے، انفراسٹرکچر بنانے اور طویل المدتی انسانی موجودگی کی تیاری میں مصروف ہے۔ اور اسی لیے اب اصل سوال یہ نہیں رہا کہ چاند پر پہلے کون پہنچے گا، بلکہ یہ ہے کہ کون وہاں انسان کی مستقل موجودگی کو انشور کرے گا اور خلا کی اگلی تہذیب کی بنیاد رکھے گا۔ ناظرین، کمنٹس میں ہمیں اس بات سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ آج کی ایپیسوڈ کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ سے آرٹیمس 2 کے کرو کے تجربات شیئر کریں گے، جو انہوں نے اپنے مشن سے پہلے، درمیان میں اور بعد میں ایکسپیرینس کیے۔ انتظار کیجیے۔